بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی سرزمین اور وہ سنگلاخ پہاڑ اور تپتی ہوئی ریت اور ہر طرف جب پانی ہی پانی تھا تو خشکی کا وہ ٹکڑا جو سب سے پہلے لبیک کہتا ہوا اٹھا، آج وہاں پر کعبۃ اللہ ہے اور وہاں پر کچھ قبائل آ کر بسنے لگے۔ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ قبیلے وہاں پر آنے لگے۔ ان میں سے سب سے جو معروف اور قابل احترام قبیلہ قریش تھا۔ قبیلہ قریش کے کچھ معروف 10 خانوادے تھے۔ ان خانوادوں میں سے سب سے معروف جو سردار تھا عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے پہلا بیٹا ہاشم تھا، اور ہاشم کے خانوادے میں پھر وہ ہستی پیدا ہوئی جو میرے اور آپ کے آقا، جو رہبر و رہنما، جس نے ساری کائنات کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے گئے، جنہوں نے ظلمتوں کے اندھیروں کو مٹایا، جنہوں نے ناانصافی کے اندھیروں کو مٹا کر دنیا کو انصاف بتایا، اور وہ میری مراد جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی سرزمین کے اوپر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ چونکہ بات کو مختصر کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وہاں اور حضرت اماں حوا کو وہاں چھوڑا تو ان سنگلاخ پہاڑوں کے اندر، جہاں کالے سیاہ رنگ کے کالے پہاڑ تھے، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی ریڑھیوں کو رگڑا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، جس چشمے کو آب زمزم کہا کرتے ہیں، اور وہ پانی اسی جگہ پر یہ آج بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس کو تعمیر کرنے والا اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کی مستری بھی اعلیٰ اور اس کا مزدور بھی اعلیٰ، تعمیر کرنے والا بھی نبی ہے اور ساتھ مدد کرانے والا بھی نبی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی، بہت عرصہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ایک دفعہ مکہ کی طرف نکلے، تو چلتے 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 نکلتے ہوئے آگے گھر میں پہنچے، وہاں جا کر دستک دی، تو دستک دینے کے بعد ایک عورت گھر سے نکلی، پوچھا بیٹا اسماعیل کا گھر ہے؟ کہاں جی بزرگوں یہ اسماعیل کا گھر ہے۔ کہاں وہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ گھر کے حال حوال ان سے لینے لگے۔ فرمایا بیٹا اسماعیل کا تمہارے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہے، تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے، گھر کا گزارا کیسا ہے، وہ سارا کچھ بتاتی رہی کہ میرے ساتھ رویہ اسماعیل کا یہ ہے، ہمارے گھر کا گزر بسر یہی ہے۔ چنانچہ باتیں ہوتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو فرمایا بیٹا جب وہ گھر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ اے میرے بیٹے اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو آ کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ فرمایا اور تو کوئی نہیں آیا تھا، ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، حال حوال لیتے رہے، گھر کا گزر بسر پوچھتے رہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو نہیں گھر میں ہیں، تو جاتے ہوئے صرف ایک بات کر کے گئے ہیں کہ بیٹا جب وہ آئیں تو ان کو کہہ دینا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امارہ، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے والد مکرم ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ اس بات کی طرف اشارہ کر گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی تیرے گھر والی تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے جو سب سے پہلی طلاق ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام نے جو عمارہ بنت اسما کو دی۔ دنیا کی سب سے پہلے ہونے والی طلاق یہ تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر گئے اور دستک دی تو آگے اندر سے ایک عورت آئی، پوچھا کون؟ فرمایا میں اسماعیل سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بزرگوں وہ تو گھر میں نہیں ہیں، وہ تو کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اب آپ اندر آ جائیے۔ بٹھایا
ان کی خدمت کی، ان کو کھلایا پلایا، وہ اسی طرح سوال و جواب کیے اسماعیل کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے، اسماعیل کا گھر میں رہنا سہنا کیسا ہے، گھر کا گزر بسر کیسا ہے، تو وہ ایک ہی بات کو کرتے رہی کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہت اچھا گزر بسر ہے، بہت اچھا رویہ ہے میرے ساتھ۔ کو جب سفر سے واپس اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں تو اسی طرح سوال کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی میرے بعد کوئی آیا تھا، تو اسماعیل تو ان کی بیوی کہتی ہے اور تو کوئی نہیں آیا تھا، ایک بزرگ آئے تھے، وہ آپ کو پوچھتے رہے، میں ان کو اندر لا کر بٹھایا، ان کی خدمت و تواضع کی اور وہ مجھ سے سوال جواب کرتے رہے، میں ان کو ہر جواب پہ یہی کہتی رہی الحمدللہ ہمارے گھر کا بہت گزر بسر بہت اچھا ہے۔ تو جاتے ہوئے بہت ایک جملہ فرما گئے، کہنے لگے کہ اے میری بیٹی جب اسماعیل آ جائیں تو ان کو کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ابھی ٹھیک ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ میرے والد محترم ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر گئے ہیں کہ تمہاری بیوی نیک ہے، اب تمہاری بیوی ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے ان ماں اور بہنوں کے لیے جو گھروں کے اندر ہیں اور گھروں کے اندر مہمان۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، اس کو دروازے سے واپس نہیں کر دینا، گھر ملا کر اس کو اندر بٹھانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور دوسرا ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ ان ماں بہنوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے جس حال میں بھی ہوں، آپ کے حالات برے ہوں، آپ کے حالات اچھے ہوں، کسی کے سامنے اپنے گھر کی برائیوں کو بیان مت کرو، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔